کیا کبھی چھینی ہے اس نے کوئی نعمت تم سے؟ اتنا سب دے کے بھی مانگی نہیں قیمت تم سے، پھر بھی ہوتی نہیں دو وقت عبادت تم سے۔ دین و ایمان ہی اب اپنا بچا لو لوگو، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، یاد اللہ کی سینے میں بسا لو لوگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے، آپ سب کی خدمت میں میں شاعر قلبی ایک مرتبہ پھر دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی پچھلے 2 ایپیسوڈ جو آپ نے ہمارے دیکھے اس میں شعبان کا چونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے اور 15 شعبان شب بارات کی جو رات ہوتی ہے اس کی افضلیت کے لیے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس رات میں کیا کرنا چاہیے، یہ کوشش میں نے یہ کی کہ مفتی صاحب کے ساتھ تفصیلی باتیں آپ تک پہنچائیں۔ اور جیسے آپ کے کمنٹس آئے، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑے دل کی گہرائیوں سے اس میں ہمیں دعاؤں سے بھی نوازا اور شکریہ بھی ادا کیا کہ بہت سی چیزیں معلوم ہو گئیں۔ میں آج یہ اسی کڑی کو آگے بڑھا رہا ہوں، بات اسی ٹاپک پہ ہے لیکن تھوڑا سا مختلف انداز سے کوشش کر رہا ہوں۔ اصل میں ایسا لگتا ہے کہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، اپنے مذہب کی باریکیوں کو سمجھتے ہوئے، دین کی باتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زمانے کے ساتھ اگر چلیں گے تو پھر کندھے سے کندھا ملا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت ہم لالچ میں کس قدر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر جگہ پر ہم کو یہ دکھتا ہے کہ کیا خریدنے پہ کیا فری مل رہا ہے۔ کھانے پینے تک میں آپ پیزا برگر کا آرڈر ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کامبو میں کیا مل رہا ہے، جس میں فنگر چپس یا پیپسی وغیرہ فری مل رہی ہو۔ اب گھر کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو صبح سو کے اٹھنے کے بعد کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، موبائل پہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رات کے میسج کون سے آئے۔ اور مزہ تو تب آتا ہے کہ جب گھر کے چھوٹے بچے جو ہیں وہ دن بھر موبائل میں لگے ہونے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ابا اس تاریخ کو اتنے بجے سے اتنے بجے کا فلاں کمپنی پہ آفر آ رہا ہے۔ وہ جو 23,000 روپے کا موبائل تھا وہ ریڈیوز ہو کے 18,200 کا مل جائے گا۔ یعنی ہم آفر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کہاں آفر مل رہا ہے، اس میں کیا آفر ہے، اس میں کیا آفر ہے، پہلے سے کرانے میں کیا آفر ہے، ٹکٹ لے رہے ہیں، پیکج لے رہے ہیں، ایکس وائی زیڈ، آفر آفر آفر، ہر طرف اسی میں دماغ لگا ہوا ہے۔ کیا آفر؟ یہ آفر آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی کام نہیں آنے والا۔ کیوں نہ حقیقت کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا اس میں بھی کوئی آفر ہے۔ دنیا کے لوگ اپنی اپنی کمپنی کے بہاف پہ آفر دے رہے ہیں۔ وہ پروردگار پالنہار، ترقی کی منزلوں پہ لے جانے والا، کتاب ہدایت کا عطا کرنے والا، دستور زندگی دینے والا، جس نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں دنیا میں اشرف المخلوق یعنی انسان بنا کے بھیجا، وہ بھی ہمیں آفر دیتا ہے، اس کی طرف سے بھی آفر ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی آدمی اگر 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اچھے آدمی ہیں، نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں۔ لیکن اس 5 وقتہ نمازی کے اوپر مہر تب لگتی ہے جب وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بہت نیک انسان ہے بھائی، ان کا کیا کہنا، یہ تو تہجد گزار ہیں۔ سردی کی راتیں ہو یا گرمی کی راتیں ہو، بارش ہو رہی ہو، یہ مخملی بستر سے نکل کے اور رات کے اندھیرے میں تہجد کے لیے وضو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ وہ جو آفر ہوتا ہے وہ لمیٹڈ چند منٹوں کا ہوتا ہے تہجد کے وقت کا۔ لیکن میں ایک خوشخبری آپ کو دے رہا ہوں، بہت آفر کے چکر میں رہتے ہیں نا، یہاں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، کیا آفر ہے۔ میں ایک آفر بتا رہا ہوں آپ کو۔ شعبان المبارک کا جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اس شعبان کے مہینے کی جو 15 تاریخ ہے، جس کو شب بارات کہا جاتا ہے، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے اور صبح فجر کی اذان سے پہلے تک کا یہ جو وقت ہے، تقریباً 10-11 گھنٹے کا یہ وقت ہے، یہ کھلا آفر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ رب کائنات 7ویں آسمان کے بجائے پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے حکم پہ یہ آواز، یہ نعرہ بلند کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا،
یعنی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، اے اللہ ہمیں یہ دلا دے، اے اللہ ہمیں وہ دلا دے، اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ وہ کر دے۔ آج اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے تم میں سے، یہ آفر نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ہم دنیا کے آفر اویل کرنے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں، کیا اس آفر کے لیے ہم تیاری نہیں کر سکتے؟ 15 شعبان کی جو رات ہے بڑی مقدس رات ہے، بڑی عظمتوں کی رات ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس رات میں پورے ایک سال کے، اس رات سے اگلے سال کی جو رات آئے گی اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ملک الموت کو رجسٹر دے دیتا ہے اللہ پاک کہ پرچی نکل گئی ان کی۔ پتہ نہیں اس سال کی شب برات کی رات سے اگلے سال کے بیچ میں کتنے لوگوں کی پرچیاں نکل جائیں گی کہ جن کو رخصت ہونا دنیا سے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ کوشش یہ کی جائے کہ مغرب کی نماز سے پہلے غسل کر کے صاف کپڑے، اگر اللہ نے دیا ہے تو نئے کپڑے پہن کے مغرب کی نماز خوشی سے پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے ہی ترتیب کو اگر شروع کر دیا جائے، اور یہ مغرب کے وقت سے لے کے فجر کے وقت کا جو لمحہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ اتنا لمبا لمحہ 10-11 گھنٹے کا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک گناہ کو رو کے اللہ سے معاف کرا سکتے ہیں۔ ارے وہ جو دل کی دھڑکنوں کو سن لیتا ہے، وہ جس نے ہمیں چند ناپاک قطروں سے پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا، ہم کچھ نہیں تھے، بول نہیں پاتے تھے، سمجھ نہیں پاتے تھے، ساری صلاحیتیں اس نے دیں، دھیرے دھیرے عمر بڑھتی گئی، وہ صلاحیتیں دیتا گیا، اور آج ہم انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے لگے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں۔ ہے کوئی ہمارے حسن کا مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی ہماری دولت کا مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی ہماری شہرت کا مقابلہ کرنا؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ جہاں دل کی دھڑکنیں رکی، سانس رکی، آنکھ بند ہوئی، اپنے ہی گھر والے کندھوں پہ لے جا کے قبرستان میں لٹا آتے ہیں۔ اب قبرستان سے دیکھیے ایک بات یہ نکلی کہ بڑی تعداد میں لوگوں کے دل میں یہ رہتا ہے کہ اس رات میں اگر اللہ پاک عبادت کے لیے کہہ رہے ہیں، مغفرت کے لیے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے اولاد مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی تمام زندگی کی ضروریات، دنیا، قبر اور آخرت سے متعلق تمام دعائیں اللہ سے مانگے، ایسی سچویشن میں، ایسے ماحول میں لوگ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ شعبان کا ہی مہینہ چل رہا تھا، اور ہمارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں اور اچانک کہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ مبارک سے باہر نکل کے چلتے ہیں تو آپ کے حجرے میں آپ کے ساتھ امت کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو موجود تھیں، چند لمحوں میں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کہیں تشریف لے گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اچانک کیا ہو گیا کہ اللہ کے نبی اچانک رات میں اٹھ کے کہاں چل دیے۔ تو وہ آرام سے آہستہ سے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتی ہیں۔ جب حجرہ مبارک کے باہر تشریف لاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ مدینہ کی گلیاں سنسان ہے، سناٹا ہے، کہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی کہاں تشریف لے گئے نہیں پتا۔ کچھ اور پتا چل گیا اس بات سے، ہمارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ دنیا کی سب سے زیادہ بہترین خوشبو سے بھی بہتر ہوتا تھا۔ ام المومنین جب حجرہ مبارک کے باہر تشریف لاتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے نبی کہاں گئے، لیکن جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ خوشبو کس طرف سے آ رہی ہے، اللہ کے نبی کے پسینے کی خوشبو جس طرف سے آ رہی ہوتی ہے، ام المومنین اس طرف چلنا شروع کرتی ہیں، اور چند قدموں کا فاصلہ پورا ہوتا ہے تو سامنے دیکھتی ہیں کہ جنت البقیع میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے۔ ام المومنین دیکھتی ہیں، حیران ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کچھ وقت گزرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا ہو گیا، تم کہاں پیچھے پیچھے آ گئی؟ تو ام المومنین بتاتی ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ آپ نے بتایا نہیں تھا، اچانک آپ حجرہ مبارک سے باہر نکلے، میں بے چین ہوئی کہ آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج کی یہ جو رات ہے یہ شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ ہے، یہ شب بارات کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کے توبہ کی رات ہے، اور اس رات میں ہی جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہے، ان کی مغفرت کی دعا کے لیے ہے، اپنی زندگی کی تمام الجھنوں پریشانیوں کی دعا کے لیے ہے۔ یہ سلسلہ تو پتہ چلا کہ قبرستان کیوں جایا جاتا ہے، پتہ چلا کہ جب ہمارے آقا نبی کریم سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس رات میں حجرہ مبارک سے نکل کے قبرستان مدینے کا جو جنت البقیع وہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانے کی اجازت ہے۔ ایک کڑی یہاں سے اور جڑی، وہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نبی کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا اس کی خوشبو دنیا کے سب سے بہترین عطر سے بھی بہتر ہوتی تھی۔ ایک واقعہ مجھے اسی بیچ پر یاد آ گیا، اور کیوں یاد آیا اور اس وقت کیوں بتا رہا ہوں اس کی وجہ ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جانتے ہی نہیں اپنے بارے میں کہ ہماری حرکتیں، ہماری عادتیں، ہماری جو برائیاں ہیں وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور منافقت کے خاچے میں لا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق دو دلا ہوتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، ظاہرانہ طور پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا نام مجھے یاد آتا ہے اس موقع پہ، جو منافقوں کا سردار تھا۔ جب وہ اللہ کے نبی کے پاس مسجد نبی میں موجود ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا ہے، اے اللہ کے نبی ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی کی اس محفل سے اٹھ کے مسجد نبی سے باہر آتا، اپنے لوگوں میں جا کے کھڑا ہوتا تو کہتا ہمیں کیا لینا دینا ہے اسلام سے، ہمیں کیا مقصد ہے، ہم تو صرف وہاں جا کے اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہاں کی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ منافق کہلاتا ہے، یہ دو دلا کہلاتا ہے۔ اور یہی ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ مدینے کی گلیوں میں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک ایک موڑ کے بعد آپ نے جیسے ہی مڑے تو دیکھا عبداللہ ابن ابی کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کی شان میں کچھ گستاخی کر رہا تھا، کچھ نازیبہ باتیں کر رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا، امید بھی نہیں تھی کہ اس طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اچانک جو موڑ کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو گڑبڑا گیا، بدحواسی کے عالم میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب کچھ سمجھ، کیونکہ برائی کر رہا تھا، دو دلا تھا، منافق تھا، دل میں بغض رکھے تھا، میل رکھے تھا۔ اچانک جب یہ منظر اس نے دیکھا تو اس سے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو کہنے لگا یہ اللہ کے نبی تھوڑا دور ہٹ کے کھڑے ہوئیے، اللہ توبہ اللہ توبہ، کہنے لگا تھوڑا دور ہٹ کے کھڑے ہوئیے، آپ کے پسینے کی جو مہک ہے اس سے مجھے تکلیف پہنچ رہی۔ اس جملے کو یاد رکھیے، عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے گزر گئے، جہاں تشریف لے جانا تھا وہاں لے گئے، اور اس کے بعد وقت گزرا اور ایک وقت ایسا آیا کہ فجر کی نماز کے بعد کا موقع تھا کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو نیک تھا، سعادت مند تھا، دل سے مستقل طور پہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکا تھا، زار و قطار روتا ہوا مسجد نبوی میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ زار و قطار رو رہا ہے تو پوچھا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ روتے روتے اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ آج میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، میرا باپ ہونے کی وجہ سے، چونکہ آپ نے ماں اور باپ کا مقام و مرتبہ ہم کو بتایا ہے، اس لیے وہ چونکہ میرا باپ تھا، ہم اپنی زبان سے اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن میرا دل جانتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کیسا بغض اور کیسا میل تھا۔ اے اللہ کے نبی، وہ جس طریقے سے دوہری باتیں آپ سے کرتا تھا، منافقت کی باتیں کرتا تھا، مجھے پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھ رہی ہے اس کے بارے میں سوچ کے۔ اے اللہ کے نبی، میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے آپ سے، میرا دل کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے کرتے مبارک کو ہمیں دے دیں گے اور آپ کے کرتے میں اسے کفن دے کے ہم قبروں میں لٹائیں گے تو دل کو یہ سکون رہے گا کہ کم سے کم قبر کی عذاب سے یہ بچا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ گواہ اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا، کسی سائل کا نہیں دل دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے کرتا اتارا۔ جو بوڑھے لوگ اس پروگرام کو اگر دیکھ رہے ہوں گے تو انہیں یاد آ جائے گا، آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے بہت سے بزرگ ایسے ہوا کرتے تھے جو دو کرتے پہنتے تھے۔ ایک کرتا ہوتا تھا جو اچکن کی شکل میں چھوٹا سا ہوتا تھا یہاں تک کا، اور ایک اس کے اوپر بڑا کرتا جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں، یہ پہنا جاتا تھا۔ چونکہ ہمارا تعلق کاکوری شریف سے ہے، ہمارے کاکوری شریف کے بزرگوں کو ہم نے دیکھا اس زمانے میں جو صاحب سجادہ تھے وہ اکثر دو کرتے پہنتے تھے، ایک کرتا جسم سے بالکل فٹنگ کا ہوتا تھا، چھوٹا سا ہوتا تھا، اور ایک بڑا کرتا جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں وہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گزارشوں کے تحت اپنے جسم مبارک سے بڑا کرتا اتارا جو آپ اوپر پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے رو کے کہا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، مجھے یہ کرتا نہیں چاہیے، اے اللہ کے نبی، مجھے وہ کرتا چاہیے جس میں آپ کے جسم کا پسینہ جذب ہے۔ یاد کیجئے وہ منافقت کا لمحہ، یاد کیجئے کہ جب اعلان سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی تھوڑا دور ہٹ کے بات کیجئے، آپ کے پسینے سے بدبو آ رہی ہے۔ اسی کی آنکھ بند ہونے کے بعد اس کا بیٹا اپنے باپ کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی سے گزارش کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے وہ کرتا چاہیے جو آپ کے جسم سے لپٹا ہوا ہے، مجھے وہ کرتا چاہیے جس کرتے میں آپ کے جسم کا پسینہ سمایا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کی رنگت کو بدلا، کوشش کی منع کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ، سب جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی منافق ہی نہیں منافقوں کا سردار تھا، آپ اپنے جسم کا کرتا نہ دیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے وہ کرتا اتارا اور اس کو دیا کہ جاؤ اپنے دل کی مراد پوری کر لو، جاؤ اس کرتے میں اپنے باپ کو کفن دے دینا، اور ہاں سنو، جب نماز کا وقت ہوگا نماز جنازہ کا تو مجھے بتانا، میں خود آؤں گا نماز جنازہ کا۔ وہ تو چلا گیا، اس کے تو غم ہی ختم ہو گیا، باپ کے دنیا سے جاننے کا غم اس کے دل سے بالکل نکل گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا پروانہ تھا کرتے کی شکل میں جو اس کو یقین دلا رہا تھا کہ اب قبر کے عذاب اور دوزخ کی معاملات اس کے لیے اللہ بہتر کر دے گا۔ اب یہ تو اللہ جانے، یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، وہ کس کے حق میں کیا بہتر کر سکتا ہے، اس میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے اس میں دوسروں کو معاف کرنا، قصوروں کو معاف کرنا، کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھنا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں مفتی صاحب نے بھی تو آپ کو یہی بتایا تھا کہ اس مقدس رات میں عبادتوں کے نظام کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنا لمبا پیکج مل رہا ہے 10-11 گھنٹے کا کہ آپ سوچ کے کہ اللہ فلاں شخص نے مجھے فلاں وقت پہ گالی دی تھی، میرے دل میں اس کے لیے میل آیا تھا، اے اللہ تو گواہ ہے، آج میں نے اس کو معاف کر دیا، اے اللہ فلاں شخص کو آج میں نے معاف کر دیا، اے اللہ فلاں شخص سے جو مجھے تکلیفیں پہنچی تھی، اے اللہ فلاں شخص کو جو میں نے تکلیفیں پہنچائی تھی، یاد کر کے لوگوں سے معافی مانگ لیجیے۔ یہ معافی کی رات ہے، گڑگڑانے کی رات ہے، عاجزی اور انکساری کی رات ہے۔ اور ایک بات اور آپ سے کہہ دوں، ہم اس وقت اتنے بے پرواہ اور ناکارہ ہو چکے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم اتنا زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں، مال کھل گئے، پکچر ہال کھل گئے، بڑی بڑی بازاریں لگنے لگیں، شہر میں وہی چہل پہل ہو گئی، تقریباً ساری جگہوں کے معاملات بہتر ہوتے چلے گئے، لیکن آج بھی عمرہ کرنے کے لیے ارادہ کرنے والے، حج پہ جانے والے دل پکڑ کے رو رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے سب سے دل کی گہرائیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس رات کی دعاؤں میں، اپنی خاص دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کر لیجئے کہ پروردگار تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو دلوں کا حال جانتا ہے، ہم شرمندہ ہیں اپنی غلطی پہ، ہم شرمندہ ہیں اپنی خطاؤں پہ، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، میرے مولا یہ سزا ختم کر دے، کعبۃ اللہ کا دیدار پھر سے شروع کرا دے۔ پروردگار پچھلے سال لاک ڈاؤن کے ماحول میں جب پوری دنیا بند تھی، ہندوستان سے لوگ حج کرنے نہیں جا پائے، عمرہ کرنے نہیں جا پائے، کسی حد تک لوگوں نے یہ سوچ کے تسلی کر لی تھی کہ چونکہ پوری دنیا بند ہے اس لیے ہماری حفاظت کے طور پہ ہم کو روکا گیا ہے، لیکن اب تو تقریباً دنیا کھل گئی ہے، اب تو سب جگہ آنا جانا شروع ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے عاجزی اور انکساری سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے حج کا فارم بھرا تھا، ابھی تک بدحواسی کے عالم میں ہے کہ کہیں سے کوئی خبر آ جائے، کہیں سے کوئی اچھی خبر آ جائے۔ آئیے بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اور جو لوگ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان میں سے جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے حج کا فارم اس بار بھر دیا تھا، وہ لوگ جو پرائیویٹ سے جانے کے لیے دل میں تمام خوشیاں بٹورے بیٹھے تھے، ان سب سے میں دعا کرتا ہوں اٹھائیے ہاتھ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس رات میں، شب بارات کی رات میں اٹھائیے ہاتھ بارگاہ خدا بندی میں، درود و سلام کے ہمیں سے دعا کی شروعات کیجئے۔ پڑھیے ہمارے ساتھ مل کے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں، کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، میرے مولا آزمائشوں سے اور امتحانوں سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ یہ جو کعبۃ اللہ کا سفر ابھی نہیں ہو پا رہا ہے، اے اللہ جو لوگ رمضان المبارک میں اس یقین سے عمرہ کرنے چلے جاتے تھے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں تازہ ہو جاتی تھی کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جس نے عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اے اللہ ہندوستان میں آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برسوں سے پیسہ جوڑنے کے بعد بھی اتنا پیسہ نہیں جوڑ پاتے ہیں جتنے میں وہ حج کر سکیں۔ میرے مولا اس یقین پہ کہ ہم رمضان میں جا کے عمرہ کر لیں گے تو اللہ کے نبی کے ساتھ حج کا ثواب مل جائے گا۔ اے اللہ ہم اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہیں، اے اللہ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، کعبۃ اللہ کا راستہ کھول دیجیے۔ اے
اے اللہ دیدار کعبہ سے محروم نہ کیجیے، طواف کعبہ سے محروم نہ کیجیے، صفا و مروہ پہ سعی سے محروم نہ کیجیے، عرفات کا وہ مقدس لمحہ، اے اللہ عرفات کے میدان میں تو آپ نے ہمارے والد آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انی عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، پروردگار معاف کر دے ہم سب کی خطاؤں کو، اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ شرمندہ ہے اپنے گناہوں پہ، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ جن لوگوں نے اس بار حج کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ ہمیں لگتا ہے صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اے اللہ اگر اس بار بھی روک دیا گیا تو پھر آپ ہی جانے کہ نہ جانے کس کا کیا حال ہوگا، اے اللہ اگر دنیا کھل رہی ہے ابھی تو بہت وقت ہے، اے اللہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اے اللہ ابھی حج میں کم سے کم 4 مہینے ہیں، اے اللہ آپ تو کن فیکون کہہ کے سب کچھ بہتر کر دیتے ہیں، اے اللہ یہ کورونا کی بیماری کو دنیا سے ختم کر دیجیے، اے اللہ یہ کورونا کی بیماری کو دنیا سے ختم کر دیجیے، اے اللہ بہت شرمندہ ہے، اے اللہ بہت زیادہ اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے تھے، اتنے گناہ ہو گئے تھے کہ آپ نے اپنے آپ بلانا بھی مناسب نہیں سمجھا، لیکن میرے مولا یہ یقین ہے اس بات کا، یہ تو ہم انسان ہے جو لوگوں سے طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ دو گے تو یہ دیں گے، یہ لوگے تو یہ لیں گے، لیکن آپ کے ہاتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ کو آپ کے محبوب کا واسطہ، آپ کو آپ کی بادشاہی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شہنشاہی کا واسطہ، پروردگار یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، اس مقدس رات میں آپ 7ویں آسمان عرش سے اتر کے پہلے آسمان پہ آ کے اگر خود کہہ رہے ہیں کہ پکارو مجھے کوئی ہے مانگنے والا، اے اللہ بہت سے مانگنے والے ہیں، اے اللہ بہت سے مانگنے والے ہیں، اے اللہ ہماری گناہ ہماری غلطیاں ہیں، شرمندہ ہے، توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ معافی مانگ رہے ہیں، اللہ رمضان مبارک کے عمرے کے لیے کچھ راستے نکال دیجیے، اے اللہ نہ صحیح ہے 1 لاکھ آدمی کی بھیڑ، اے اللہ کچھ تو چلے جائے، اے اللہ کچھ تو ایسے ہو جو وہاں پہ پہنچے، اے اللہ یہاں اس رات کی دعاؤں سے اگر کچھ لوگوں کو جاننے کا موقع مل گیا تو میرا یقین ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے رمضان میں تو وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے عاجزی اور انکساری سے گڑ گڑا کے آپ کو منانے کی کوشش کریں گے کہ حج کا راستہ آسان کر دیجیے، اے اللہ یہ سچ ہے، نمازیں فری میں ملی ہے تو ہم نہیں پڑھتے اور حج کے لیے پیسہ لگتا ہے تو ہم رو رہے ہیں، لیکن میرے مولا یہ بھی تو ہمیں معلوم ہے کہ حج کا کیا معاملہ ہے، اے اللہ تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اے اللہ عرفات کے میدان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اے اللہ مینا اور عرفات کی وہ رات، اے اللہ مینا اور عرفات کے علاوہ مزدلفہ میں جو رات گزرتی ہے، اے اللہ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جس کو تو سن لیتا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ شب بارات کی یہ مقدس رات کے صدقے میں تجھے تیری شان کا واسطہ دے کے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ عمرے کے معاملات بہتر کر دے، اے اللہ حج کے معاملات بہتر کر دے، اے اللہ جن لوگوں نے حج کا فارم بھرا ہے، اے اللہ اس سے پہلے کہ ان کے دل کی دھڑکنیں افسوس میں رک جائیں، اے اللہ ان کے پاس خوشخبری کا پیغام بھجوا دے، اے اللہ میرے پاس لفظ نہیں ہے مانگنے کے، اے اللہ میرے پاس لفظ نہیں مانگنے کے، اللہ کہاں سے لائے، اے اللہ جس کو یہ پتا ہو کہ تو دل کی دھڑکنوں کو سن لیتا ہے وہ لفظوں کا استعمال کہاں سے کر کے دکھائے، میرے مولا بہت بڑی تعداد میں لوگ دل پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے کچھ نہیں چھپا ہے، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو کم کرنے کے لیے وہ لوگ جن کے ماں باپ ان سے خفا ہیں ان سے معافی مانگ لیں، وہ لوگ جو دوسروں کے لیے بغض رکھے ہیں وہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اے اللہ جو شرک میں مبتلا ہے وہ اس سے دور ہو جائے، اے اللہ ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں اس مقدس رات کی جو اہمیت ہے اس کو دل میں بساتے ہوئے یہ یقین دلاتے ہیں میرے مولا کہ تو اگر ہمارے اوپر فضل و کرم کر دے، اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری کیا بساط ہے جو ہم نیک راستے پہ چلے، تو ہمیں چلا دے گا تو ہم چلیں گے، اے اللہ تو ہمیں نیک راستوں پہ چلا دے،
اے اللہ ان لوگوں میں شامل کر لے جو تیرے نیک بندے ہیں. اے اللہ ہمیں حسن سلوک کرنا سکھا دے. اے اللہ تیرے سامنے سر جھکا کے ہاتھ پھیلا کے مانگنے کی صلاحیتیں مانگ رہے ہیں. اے اللہ تاکہ دنیا کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دینے کا سلیقہ سیکھ جائے. اے اللہ ہمیں اپنے چھوٹوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے ساتھ کے لوگوں کی، ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے دے پروردگار. جو مانگا آپ جانتے ہیں، جو نہیں مانگ پائے آپ جانتے ہیں، جو نہیں مانگ پائے آپ جانتے ہیں، جو نہیں مانگ پائے آپ جانتے ہیں. آپ دل کی دھڑکنوں کو سن لیتے ہیں. اے اللہ میری نیک و جائز تمناؤں کو پورا کر دیجیے. جو کلمہ کو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ میرے ملک میں امن دیجیے، چین دیجیے. اے اللہ ہمیں آپس میں پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی صلاحیتیں سکھا دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پروردگار معاف کر دے، پروردگار فضل فرما دے. اے اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے مولا، میری لاج رکھ لے. اے اللہ میری لاج رکھ لے، اللہ میری لاج رکھ لے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.